حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ایرم تھا۔ ایرم کے ہاں اوس پیدا ہوا اور اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نسل سام کے پڑپوتے عاد کی اولاد سے پھیلی تھی، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھی۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ قوم عاد کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد میں دولت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر غرور تھا، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم عاد بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تعمیر کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام سمد، حمود اور حب تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے قوم عاد کو اپنا پیغام پہنچایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، جو عاد کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو ربا الجرود کے بیٹے تھے۔ ربا عاد کے بیٹے تھے، عاد اوس کے بیٹے تھے، اور اوس ایرم بن سام کے بیٹے تھے۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا نسبت چھٹی پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ سام کے بیٹے ایرم کی وجہ سے قوم عاد کو قوم ایرم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صرف پتھر ہیں، یہ کیسے تم لوگوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم عاد 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 2 نہایت طاقتور تصور کیے جاتے تھے۔ ان 2 قبائل کے نام لقمان اور خلجان تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت حق دی تو لقمان قبیلے نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس خلجان قبیلے کے بہت سے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ تاہم قوم عاد کی بہت بڑی تعداد حق پر ایمان لانے سے گریزاں رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر اثر نہیں ہوا۔ چند گنے چنے غریب ہی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ لوگ اپنی نافرمانی اور سرکشی میں ہی مبتلا رہے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی،
اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی سزا یہ دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کرے، لیکن بدبخت قوم اپنی گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈٹائی سے کہنے لگے ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ قوم عاد کے ہاں رواج تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ میں قوم عمالق آباد تھی جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ میں آ کر ان کے ہاں ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی اور رقص کرتی تھی۔ معاویہ بن بکر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ اس کے مہمان وفد کا ہر وقت رقص اور سرور سے دل بہلایا کریں۔ اس وفد نے دعا تو کیا مانگنی تھی، الٹا غفلت میں پڑ گئے اور عذاب الہی کو دعوت دینے لگے۔ یہ وفد 1 ماہ تک یہی مقیم رہا۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد واپس لوٹنے لگا تو ان کو اپنی دعا کا خیال آیا اور ان کے سردار نے جبل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی اثنا میں کسی غیب سے آواز دینے والے نے سردار کو آواز دے کر کہا کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ سردار نے کہا میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنی بستی میں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب تو خوب بارش ہوگی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بارش برسانے والے نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہیں۔ قوم عاد کی عورت نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے بتایا میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا جو آگ کی طرح سرخ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ 8 دن بعد جب یہ تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور اور کوئی پرندہ اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا وہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا۔ اس صحرا کو ربیع الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کی کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ادبار کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔